بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سیریز کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے مضامین اور دروس کے اعتبار سے، اور دوسرے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم دوسرے حصے کے آخری درس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 نشستوں میں عام طور پر اور کبھی 3 نشستوں میں ایک درس کی تکمیل ہوتی ہے۔ گاہے بگاہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حصہ دوم ہے اور اس کا درس ششم یعنی 6واں درس ہے دوسرے حصے کا، اور اس کا موضوع ہے وقوع قیامت۔ آپ کے علم میں ہے کہ دوسرے حصے کو ہم نے ٹائٹل دیا ایمان کا، اسی کے تسلسل میں اب ایمان بالآخرت کے تعلق سے وقوع قیامت کا مضمون ہمارے سامنے آئے گا سورۃ القیامہ کی روشنی میں انشاءاللہ۔ مزید ہم اپنے دروس کا ایک تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کا ٹائٹل اور عنوان ایمان، اور ہم نے سب سے پہلے اس تعلق سے حقیقت ایمان پر کلام کیا، پھر سورۃ الفاتحہ کا بیان، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کا مطالعہ، پھر سورۃ النور کے 5ویں رکوع کا تذکرہ، اور آخر میں یعنی گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے سورۃ التغابن کا 3 نشستوں میں مطالعہ مکمل کیا ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات کے حوالے سے، اور آج ہم 11واں درس یعنی ترتیب سے پوری مطالبات قرآن سیریز کا 11واں درس ہے، اور دوسرے حصے کا 6واں اور آخری درس ہے وقوع قیامت کے موضوع پر سورۃ القیامہ کا مطالعہ آج شروع کریں گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کی تکمیل ہم کر پائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آغاز میں 1-2 آیات کی تلاوت کیے لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی درس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ القیامہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آج کے درس کے حوالے سے تمہیدی نکات آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے۔ اس ضمن میں آئیے تمہیدی نکات کے حوالے سے آیات کا تجزیہ کرنے سے قبل پہلے موضوعات آپ کے سامنے رکھیں۔ موضوع تو ہے وقوع قیامت یعنی قیامت کا واقع ہونا، ریزریکشن کا معاملہ، دوبارہ زندگی عطا کیے جانے کا معاملہ، وقوع قیامت کے دلائل، علامات اور اس کے احوال کا بیان، اور سورت کا نام بھی کیا القیامہ، تو پوری سورت کے مضامین اسی موضوع کے تحت گھومتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور وقوع قیامت کے دلائل کا معاملہ، علامات کا ذکر اور اس کے احوال کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ موضوع کی اہمیت کو آئیے جانتے ہیں۔ انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا احساس یہ ہے کہ ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے اور ہر عمل کی باس پرس ہوگی۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی۔ حقیقت ایمان کے موضوع کے ذیل میں ہمارے اعمال پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر ڈالتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے، وہ قیامت کو ماننا اور یہ تسلیم کرنا کہ زندگی عارضی ہے، اور یہ تسلیم کرنا کہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اور یہ ماننا کہ ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، اعمال بھی، اقوال بھی، اور نیتیں اور ارادے بھی محفوظ ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ قیامت کے دن پیش آنے والا ہے۔ جتنا یہ یقین ہوگا، سچی بات ہے، ہمارے اعمال اتنے زیادہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے، ہماری اتنی زیادہ اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ تو موضوع ہے قیامت کا واقع ہونا، اور اس کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ وقوع قیامت کے لیے دلائل کا بیان۔ ایک دلیل ہوتی ہے دلیل خطابی، یہ نقطہ سورۃ التغابن میں بھی آیا تھا۔ قیامت کے برپا ہونے کے تعلق سے نبی مکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے قسم اٹھا کر قیامت کے برپا ہونے کا ذکر آیا۔ وہاں کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کی گئی، بلکہ دلیل خطابی پیش کی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو سراپا صداقت کا پیکر تھے، ان کا بیان کرنا قیامت کے برپا ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر یہ دلیل خطابی سورہ تغابن میں بھی ہمارے سامنے آئی۔ آج انشاءاللہ سورہ قیامہ میں بھی اس کا ذکر کریں گے۔ پھر دلیل اخلاقی، ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے جس کا تقاضا کہ قیامت برپا ہو۔ مالک یوم الدین کے ذیل میں سورۃ الفاتحہ کی تشریح کے بیان میں ہم اس بات کو زیر گفتگو لا چکے ہیں، تو دلیل اخلاقی کا ذکر بھی آئے گا۔ اور وقوع قیامت کے لیے دلائل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان، جا بجا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔
اور وہ اللہ جس سے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا فرمایا دوبارہ اس کو پیدا کرنا دوبارہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ تو یہ تین اعتبارات سے، دلیل خطابی، دلیل اخلاقی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان وقوع قیامت کے لیے دلائل کے طور پر ہمارے سامنے صورت میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ چند اہم نکات ہیں تمہیدی اعتبار سے سورۃ القیامہ کے تعلق سے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ القیامہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور پہلی ہی آیت خاصی تفسیر اور وضاحت اس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ پہلی آیت ہے اور نہیں منع کیا جانا، نے انگلش میں کہا جائے گا NAY، نگیشن کرنا۔ کس بات کی نفی کی جا رہی ہے، کس بات کی نگیشن کی جا رہی؟ یہ ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ لوگوں کے قیامت کے تعلق سے بگڑے ہوئے تصورات کی نفی فرما کر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور قسم بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی قیامت کے دن کی۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ انکار آخرت کی دو صورتیں، تشریح کا پہلا نقطہ، اس میں ذرا تفصیلات زیادہ ہیں۔ انکار آخرت کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر ایک، آخرت کا صاف انکار کر دینا، سرے سے نہ ماننا، بالکل ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دینا، قطعاً نہ ماننا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو، یہ کھلا صاف انکار آخرت کا۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے اقرار کے پردے میں انکار آخرت، ماننا نہ ماننا برابر ہو جاتا ہے، ماننا مگر یقین نہ کرنا، ماننا مگر تیاری نہ کرنا، تو اقرار کا پردہ اختیار کرنا مگر اس میں انکار آخرت ہوتا ہے۔ تو اقرار کے پردے میں انکار آخرت، یہ آخرت کے انکار کی دو صورت، ایک کھلا انکار کرنا اور ایک اقرار کرتے ہوئے انکار آخرت کا رویہ اختیار کرنا۔ تھوڑی سی ان کی اور وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تشریح کے طور پر۔ آخرت کا صاف انکار، آئیے اس حوالے سے چند باتیں۔ کیسے ممکن ہے کہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے؟ یہ موضوع سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ یہ مٹی کو، یہ ہڈی جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی قبر میں مردے کی، کون زندہ کرے گا؟ تو جا بجا یہ ذکر قرآن پاک میں انکار آخرت کرنے والوں کی زبان کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے؟ یہ شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں یا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کھلا انکار آخرت کا۔ وقوع قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات، ہاؤ از اٹ پاسبل، کہ کیسے دوبارہ زندگی ملے گی، کیسے ہماری ہر بات کو ریکارڈ کیا جائے گا؟ یہ جا بجا قرآن حکیم میں ان حوالوں سے ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جوابات عطا کیے ہیں۔ سورہ یاسین میں ذکر آتا ہے نا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرما دیجئے وہی اللہ دوبارہ زندگی دے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا۔ شکوک و شبہات کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ پر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی انسان اسے دیکھے گا اور ذرہ برابر برائیوں کی انسان اسے بھی موجود پائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے رازوں کو پیش کر دیا جائے گا۔ جا بجا ان کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ جا بجا ان شکوک و شبہات کو دور کیا گیا، البتہ کھلا انکار کرنے والے آخرت کے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو ہوا کافروں کا بیان۔ اب مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو اقرار کے پردے میں انکار آخرت کرتے ہوں، اور یہ خطرہ ہم سب کو ہے۔ یہ خطرہ ان لوگوں کو بھی رہا جو پیغمبروں کو ماننے والے تھے اور وہ اس معاملے میں مبتلا ہوئے، یہود بھی نصارہ بھی، آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ انبیاء کو ماننے والے، انبیاء کی نسل میں پیدا ہونے والے اور انبیاء کا اقرار کرنے والے، مگر وہ آخرت کے انکار میں اس طرح مبتلا ہوئے کہ اقرار کے پردے میں انکار کی روش وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند باتیں ہیں۔ پہلی بات، شفاعت باطلہ کا عقیدہ۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے یہ ہمارے بت ہمیں چھڑا لیں گے، ہا اولئک شفاعؤنا عند اللہ، یہ ہماری شفاعت کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان بتوں سے امیدیں رکھتے ہو یہ تمہاری شفاعت کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہتے تھے ہاں آخرت ہے مگر یہ چھڑا لے گا، یہ بت بچا لے گا، یہ فلاں سفارشی ہمیں بچا لیں گے۔ اس بنیاد پر ماننا نہ ماننا برابر۔ دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ عمل نہیں کرنا، عمل سے فرار کی اختیار کرنے کی بات ہو گئی۔ تو شفاعت باطلہ کا عقیدہ یہ ایک طرز عمل ہوتا ہے اقرار کے پردے میں انکار آخرت کا۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صرف شان رحمت کو پیش نظر رکھنا۔ کوئی شک نہیں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عفو ہے، غفار ہے، غفور ہے، کوئی شک نہیں، مگر اللہ سریع الحساب بھی تو ہے، جلد حساب لینے والا، عزیز ذو انتقام بھی تو ہے، زبردست انتقام لینے والا۔
اللہ شدید العقاب بھی تو ہے، شدید سخت سزا دینے والا، یہ بھی تو اللہ کی شان ہے، مگر شیطان ایک ہی طرف لگائے رکھتا ہے، کیے جاؤ گناہ، ارے تم تو کیے جاؤ گناہ، تم معاف کر دیے جاؤ گے۔ جس اللہ نے معافی کا اعلان فرمایا اس نے عذاب سے ڈرایا بھی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دی اس نے جہنم کے عذاب کا خوف بھی دلایا۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ کا خوف رکھنا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بس شان رحمت کی طرف توجہ رہتی ہے اور بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر بالآخر اپنے آپ کو آخرت میں عذاب میں مبتلا کر لے گا۔ تو اللہ کی صرف شان رحمت کو ہی فقط پیش نظر رکھنا، یہ بھی اقرار کے پردے میں انکار آخرت کی ایک صورت بنتی ہے۔ اسی طرح نسلی تفاخر یا انبیاء کے ساتھ نسبت، نسلی تفاخر سے مراد یہود کہتے تھے ہم تو اللہ نحن ابناء اللہ وحباہ، یہ یہود اور نصارہ کہتے تھے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 18 میں آتا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح، معاذ اللہ، اللہ کے چہیتوں کی طرح ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اور مشرکین عرب کہتے تھے، مشرکین مکہ خاص طور پر، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، ہم جو چاہیں سو کریں۔ استغفر اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، تم بت پرستی کے شرک میں مبتلا ہو، نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو مگر نبیوں کی تعلیم تم نے پس پش ڈال دی ہے۔ یہود و نصارہ بگاڑ میں مبتلا ہوئے، گمراہی میں مبتلا ہوئے، مگر کیا تھا؟ ماننے کا دعویٰ تھا۔ یہود کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی آگ چند دن کی سوا میں چھوئے گی نہیں، جو چاہو سو کرو۔ یہ ان کا نسلی تفاخر کا معاملہ، یا انبیاء کے ساتھ نسبت کے معاملے کو غلط طور پر انہوں نے لیا اور وہ کام اور وہ کرتوت انجام دیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف تھے۔ جو بھی رسول آئے ان کی تعلیم کی اگر خلاف ورزی کی تو اللہ راضی تو نہیں ہوگا اس طرز عمل کے ساتھ۔ یہ بھی کیا ہے؟ اقرار کے پردے میں آخرت کے انکار کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح دنیاوی آسائش کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کی علامت سمجھنا۔ سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتے ہیں، وہ ایک باغ والے کا قصہ آتا ہے، اس کا ایک بڑا مومن پیارا دوست اس کو سمجھا رہا تھا، اور وہ باغ والا کہتا ہے اگر میں اتنا برا ہوتا تو یہ سارا مال تھوڑی ملتا، یہ باغات ہیں، یہ پھل ہیں، یہ اولاد ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ تو بعض لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا امتحان کا مقام ہے، لیکن ذرا یا نعمتیں مل جائیں، ذرا مال و دولت مل جائے، وہ سمجھتے ہم تو بڑے اچھے ہیں، اگر ہم برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، ہم تو بڑے اچھے ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ مال دے رہے، دولت دے رہے۔ تو فرعون بھی اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا ہوگا، پھر تو قارون بھی مبتلا ہو گیا ہوگا، جیسے باغ والا مبتلا ہو گیا کہ اگر ہمیں ملا تو ہم اللہ کی رضامندی کی علامت پاتے ہیں اس چیز کو۔ یہ بھی کیا ہے؟ اور پھر جو چاہو سو گناہ کرو۔ یہ ہے اقرار کے پردے میں آخرت کے انکار کا رویہ۔ اس زمن میں آخری بات، عمل میں تاخیر کرنا۔ شیطان تو دشمن ہے نا ہمارا، وہ انسان کو کہتا ہے ہاں اچھی بات ہے نماز بھی ادا کرنا، اچھی بات ہے دین کے لیے وقت بھی نکالنا، اچھی بات ہے دعوت دین کا کام بھی تمہیں انجام دینا ہے، مگر ذرا تمہاری بیٹیوں کی شادی تو ہو جائے، ذرا تمہارا ابھی ریٹائرمنٹ تو ہو جائے، ابھی کیا نوجوانی کی عمر پڑی، ابھی تم دین کے لیے محنت کرو گے، دین کے لیے وقت نکالو گے، اب یہ تھوڑا حالات رکھو۔ یہ شیطان تاخیری حربے اس میں مبتلا کرتا ہے، تاخیری معاملات کے اندر، اور انسان کو نیکی سے دور کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اقرار کے پردے میں انکار آخرت کی ایک صورت۔ یہ باتیں تھوڑی تلخ ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کافی سخت ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ طرز عمل ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آئیں گے۔ ان سب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفی فرمائی ہے۔ پہلی آیت میں لا کا کلمہ تمام مذکورہ تصورات کی زوردار نفی کر رہا ہے۔ لوگ جو کھلا انکار کر رہے ہیں، یہ اقرار کے پردے میں آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ لوگوں کے اس طرز عمل کی نفی فرما رہا ہے۔ نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ان غلط تصورات کی نفی فرما کر اللہ قسم اٹھا کر قیامت کے دن کا تذکرہ اس مقام پر فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز میں سورۃ القیامہ کا آج ہم نے مطالعہ شروع کیا، اور وہ کوئی قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ کا ابھی ذکر ہوا اور اس کی وضاحت ہمارے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر نفی فرمائی کچھ لوگوں کی، اور قیامت کے دن کا ذکر فرمایا۔ اور نفی کس بات کی؟ نیگیشن کس بات کی؟ جو لوگ کھلا انکار کر رہے ہیں آخرت کا، یہ اقرار کے پردے میں انکار کر رہے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورۃ القیامہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے ضمیر کی۔ یہ دوسری آیت کریمہ، اس کا ترجمہ یہاں بھی نہیں اسی معنی میں، لوگوں کے غلط تصورات کی نفی اور اللہ قسم اٹھا کر
فرما رہا ہے اگلی باتوں کو، اور قسم یہاں پر اٹھائی گئی کس کی؟ ملامت کرنے والے ضمیر کی۔ ضمیر ہم سب جانتے ہیں نا، اگر زندہ ہو تو کتنا اچھا ہوتا ہے، ابھی کلام کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ملامت کرنے والے ضمیر کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ یہ ملامت کرنے سے مراد کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، پہلے بھی ہم سمجھ چکے، ہمارے باطن میں نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے۔ نیکی کر کے انسان اطمینان پاتا ہے، اور گناہ کرتا تو اندر کھٹک تو پیدا ہوتی، ضمیر ملامت تو کرتا ہے نا۔ یہ ہے ملامت کرنے والا ضمیر جس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس تعلق سے آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جسم اور روح کی کشمکش کے حوالے سے نفس انسانی کی 3 کیفیات، انسانی نفس، اس کو بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے، البتہ اس کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ایک ہمارا جسم ہے، یہ جو مٹی کا بنا ہوا، اور ایک اس میں روح میں سے کچھ پھونکا گیا۔ انسان نرا حیوان نہیں، محض حیوانی وجود نہیں رکھتا، اللہ نے انسان کو جسم بھی عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں روح بھی ڈالی۔ اس روح کی بنیاد پر انسان کا شرف ہے، اس کی عظمت ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ جسم کے مقابلے میں بندہ روح کو توجہ دے، روح کی طرف زیادہ توجہ رکھے، اور روح کو بیدار رکھے، اور روح کو مضبوط کرے، اور روح کے تقاضوں پر عمل کرے، اسی میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ اب یہ جسم اور روح، ان کے اپنے اپنے متضاد قسم کے تقاضے ہیں، کانٹراڈکٹری قسم کی نیڈز ہیں ان کی، اور اس کشمکش میں بندہ ڈالا گیا ہے۔ اس جسم اور روح کی کشمکش کے حوالے سے نفس انسانی کی 3 کیفیات، کچھ الفاظ ابھی آپ کے ہمارے سامنے آئیں گے تو ذہن میں تازہ ہو جائیں گے قرآن کریم کے تعلق سے۔ ایک ہے نفس امارہ کا معاملہ، یہ برائی کی طرف مائل ہونے والی کیفیت، جہاں روح پر جسم غالب ہوتا ہے۔ ہمارے حیوانی جو تقاضے، جسم کے تقاضے، ان میں بندہ کو زیادہ آگے بڑھتا ہے، روح کہیں دب جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں برائی کی طرف بندے کا رجحان زیادہ اور خیر کی طرف رجحان کم، یوں روح پر جسم غالب ہو جاتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اور یہ بات آپ کو ملے گی قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، 13ویں پارے کے بالکل شروع میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بے شک برائی کی بڑی شدید دعوت دینے والا ہے۔ تو جسم و روح کی کشاکش کے دوران وہ کیفیت کہ جب بندہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہو تو روح مغلوب ہوتی ہے، جسم غالب ہوتا ہے، یہ نفس امارہ والی کیفیت بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اگلا ہے نفس لوامہ، جس کی قسم اس آیت کریمہ میں اٹھائی گئی سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں، ملامت کرنے والا نفس۔ یہاں کیفیت کیا ہے؟ روح اور جسم میں ایک کشمکش جاری ہے، بندہ نیکی بھی کر رہا ہے، بندہ بدی بھی کر رہا ہے، بدی کی طرف بھی بڑھتا ہے، نیکی کی طرف بھی بڑھتا ہے، ایک رجحان ہے کشاکش کا، اور یہ امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو ڈالا۔ نیکی کرتا ہے تو باطن میں ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، بدی کرتا ہے تو اندر ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ ملامت کرنے والا نفس یا ملامت کرنے والا ضمیر، یہ ہے نفس لوامہ جو اسی آیت کریمہ میں ذکر آیا۔ یہاں کشاکش کا معاملہ جاری، کچھ نیکی کچھ بدی، نیکی کی طرف بھی بڑھتا ہے، بدی کی طرف بھی جاتا ہے۔ مطلوب کیا ہے وہ آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا، نفس مطمئنہ، یہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف مائل ہے۔ ہاں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے، بقیہ جو کوئی بھی ہے، میں آپ جو کوئی بھی ہے، اس سے خطا کا پورا امکان ہے، کبھی خطا ہو جائے ایک الگ بات، لیکن رجحان نیکی کی طرف، مائل ہونا نیکی کی طرف، سبقت کرنا خیر کی طرف، آگے بڑھنا خیر کی طرف، یہاں روح جسم پر غالب ہو جاتی ہے، روح جسم پر غالب ہو جاتی ہے، یہ نفس مطمئنہ والی کیفیت ہے۔ اور اب بھی آپ کے ذہن میں کچھ آیات کریمہ آ رہی ہوں گی، سورہ فجر آخری پارہ، اس کے آخر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، یا روح بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ 3 کیفیات ہیں نفس کی امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ البتہ نفس لوامہ، یہ ایک ملامت کرنے والے ضمیر کا تذکرہ کیا، اور اس کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھائی۔ اب سورت سے اس کا تعلق کیا ہے، آئیے اس کو جانیں۔ انسان ہر عمل کے بعد ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، نیکی پر اطمینان اور برائی پر خلش محسوس کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک روز حساب کتاب ہوگا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے سمجھا، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ باطن میں نیکی بدی کا شعور تو موجود ہے نا، نیکی پر بندہ اطمینان بھی پاتا ہے، بدی پر کھٹک بھی محسوس ہوتی ہے، ضمیر ملامت بھی کرتا ہے، تو نیکی کا اچھا بدلہ نکلنا چاہیے، کئی مرتبہ نہیں نکل رہا، بدی کی سزا ملنی چاہیے، نہیں مل رہی۔ تو یہ اللہ نے جو احساس اندر رکھا،
یہ بیکار تو نہیں، ہر شے بامقصد ہے، یہ احساس بھی بامقصد ہے، یہ اخلاقی حص اللہ نے دی بامقصد ہے، یہ اخلاقی دلیل اس مقام پر آ رہی ہے، ایک دن ہونا چاہیے جب نیکی بدی کا فیصلہ کر دیا جائے، نتائج سامنے آ جائیں، جس کو آپ اور میں آخرت کا دن کہتے ہیں یا آخرت کا عقیدہ کہتے ہیں، اور یوم القیامہ کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ القیامہ کی آیات نمبر 3 اور 4، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ یہ سورہ قیامہ آیات 3 اور 4 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی غلط فہمی کو دور فرما رہا ہے اور وقوع قیامت کے دلائل کو ذکر فرما رہا ہے۔ قدرت خداوندی کے بارے میں انسان کی غلط فہمی کی نفی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ممکن ہے، مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی کا حصہ بن جائیں گے، دوبارہ ریزریکشن پھر پیدا کیا جائے گا۔ یہ انکار کرنے والوں کے رویے پہلے بھی ذکر کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما کر، ذکر فرما کر انسانوں کی اس غلط فہمی کو دور فرما رہا ہے، بلکہ نفی فرما رہا ہے۔ ذکر آیا انسانوں کے پور پور درست کرنے کا، کیا مطلب؟ ہر انسان کی انگلیوں کے پور مختلف ہوتے ہیں۔ انگلیاں ہیں، یہ پورشنز ہیں، یہ پور ہیں، اور ان کے اوپر انگلیوں کے نشانات ہیں، جن کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فنگر پرنٹس۔ 1880 میں کہیں ثابت ہوا سائنٹیفکلی انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے، اور آج کیا دور آ گیا؟ تھم امپریشن، انگوٹھے کا دور آ گیا، ہر جگہ تھم امپریشن، سائن بھی ہو رہا ہے اور تھم امپریشن بھی آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ حضرت انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، ارب ہا ارب انسان زندہ ہیں، کروڑ ہا کروڑ چلے گئے، کسی دو کے بھی فنگر پرنٹس برابر نہیں ہوتے۔ ارے سارے انسان ہیں، انگلیاں ہیں، سب کی ہیں، مٹی سے بنے سب کے سب، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان قدرت دیکھیے، الگ الگ کر دے گا اللہ، بلکہ الگ الگ بنایا ہے، اور ان سب کو دوبارہ ویسے ہی درست کر کے اللہ پیدا فرما دے گا۔ اگلا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے، اللہ کی صفت قدرت کا کمال ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیے جائیں گے۔ یہ خاص اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ہر دو انسان کے بھی، یعنی کوئی دو انسان بھی ہو نا، دو افراد، ان کے بھی فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، خون رشتہ کیوں نہ ہو، ارب ہا ارب انسانوں سے کوئی بھی دو اٹھا لیں، ان کے برابر نہیں ملیں گے، یعنی کسی کے بھی آپ کو ایک جیسے نہیں ملیں گے، ہر ایک کے فنگر پرنٹس یونیک ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ہاں کوئی کہہ دیکھیے جی قرآن میں سائنٹیفک فیکٹ بیان ہو گیا، یہ قرآن سائنس کی کتاب بہرحال نہیں ہے، لو سائنٹیفک فیکٹ بھی لے لو، یہ تو آخرت کی توجہ دلانے والا کلام ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب دینے والا اللہ وہ باتیں بیان فرما رہا ہے جو ہم سمجھ رہے کہ جناب آج کے دور کی تحقیق سے ہمیں پتہ چلا، وہ 14 صدیوں پہلے خالق کائنات اپنے کلام میں بیان فرما رہے، مگر محض ایک سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر نہیں، ہدایت عطا کرنے کے لیے کہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے پور پور کو بھی درست کر دے، دوبارہ ویسے پیدا فرما دے جیسے تم دنیا میں پیدا کر دیے گئے ہو۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے اور تمہارے پور پور کو درست فرما دے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں، مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور دوسرے حصے کا آخری درس سورۃ القیامہ پر مشتمل ہم نے شروع کیا ہے آج، اور اس کی آیت نمبر 4 تک مطالعہ بریک سے پہلے مکمل ہوا۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ قیامہ آیت نمبر 5 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ ایک لفظ آیا لیفجر، اسی سے فجر کا لفظ ہے، اور یہ لفظ ہم جانتے بھی، سورۃ الفجر، نماز فجر، وقت فجر، صحیح ہے۔ آئیے اس کو جانیں تھوڑا سا۔ فجر، پھٹ پڑنا، بے قابو ہو جانا، تو فا سے کچھ الفاظ آتے، فلق ہے، فطر ہے، یہ فجر ہے، پھٹ جانے کے مفہوم میں بات آتی ہے۔ فا سے کچھ الفاظ آتے، فجر، فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور اذا السماء انفطرت، فطر، اسی طرح فجر، پھٹ پڑنا، بے قابو ہو جانا، اس کا مفہوم ہے۔ فاجر، حدود اللہ کو توڑنے والے کو کہا جاتا ہے۔ فجر پھٹ جانا، فاجر کون؟ فاسق و فاجر کہتے نا، فاجر کون؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا، یہ فاجر کہلاتا ہے۔
انکار آخرت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے حاصل ہونے والے نقد، فوائد، لذتوں اور عیاشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے، نافرمانی کرتا رہے۔ کیوں آخرت پر دھیان نہیں دیتا؟ کیوں آخرت کا یقین نہیں رکھتا؟ کیوں موت کا ذکر سننا نہیں چاہتا؟ جی، کیوں موت کا ذکر سننا نہیں چاہتا؟ نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی، عیاشیاں چھوڑنی پڑیں گی، وقتی لذت مل رہی ہے، تھوڑی سی لذت مل رہی ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے گا، گناہ کی لذت تھوڑی ہے، سزا بہت زیادہ ہے۔ نیکی کی مشقت تھوڑی ہے، کل جنت میں راحت ہمیشہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، گناہ کی دنیا میں تھوڑی سی لذت ہے، کل جہنم میں سزا بہت زیادہ ہے۔ نیکی کی تھوڑی سی مشقت ہے دنیا میں، کل جنت میں راحت بہت زیادہ ہے۔ تو ہم چیک کر لیں، ہم عقل مند لوگ ہیں نا، وقتی راحت چاہیے یہ ہمیشہ کی راحت چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انکار آخرت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کی نافرمانی سے حاصل ہونے والے نقد فوائد کو، لذتوں اور عیاشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور گناہوں میں پڑا رہتا۔ اور میں نے اشارہ کیا تھا ایک جملے کی طرف، موت کا ذکر سننا نہیں چاہتا۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جب ان کے سامنے موت کا ذکر آتا ہے، ارے بھائی نہیں اچھی بات منہ سے نکالو، اے بیٹا خاموش اچھی بات منہ سے نکالو۔ کیا مطلب؟ موت حقیقت نہیں ہے، ہمیں موت نہیں آنی۔ اللہ اکبر۔ چینل چل رہے ہوتے ہیں، کبھی ریموٹ کے اوپر، آج کل تو گیجٹ ہیں، اسمارٹ فون وغیرہ، قرآن کی آیتیں آ گئی، بھائی کچھ اور آ جائے، استغفر اللہ، وہ دیکھو جہنم کا ذکر آیا، بند کرو، کسی اور طرف چلو۔ کیا مطلب؟ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بلی سے بچ سکتا ہے کبوتر؟ نہیں نا۔ تو ہم کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا قیامت برپا نہیں ہوگی؟ تو مانو بھائی، یقین کرو۔ لیکن کیا ہے کہ انسان وقتی عیاشیوں کو، لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے اور اس کو خاطر میں نہیں لاتا، غور کرنا نہیں چاہتا، فکر کرنا نہیں چاہتا، توجہ کرنا نہیں چاہتا، یاد دہانی لینا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ اگلی آیات ہے آیات 6 تا 12، آئیے ان کا ترجمہ کرتے پھر انشاءاللہ ان کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، تنزن پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کہیں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کہیں پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ یہ سورۃ القیامہ کی آیات 6 تا 12 کا ترجمہ۔ مجرم انسان، آخرت کا انکار کرنے والا، اس کا تذکرہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سوال طنز کے طور پر آ رہا ہے، بڑا سخت جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ان آیات کی تشریح کے حوالے سے، طنزیہ سوال کا اسی لہجے یعنی ٹون میں سخت جواب۔ کب آئے گی قیامت؟ کب برپا ہوگی قیامت؟ یہ انکار کرنے والوں کا ٹونٹنگ کا انداز تھا اور طنز کا انداز تھا۔ بڑا سخت جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند کو گہن لگ جائے گا، سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ سائنس نے نہیں بتایا، اللہ کے کلام نے بتایا۔ آج تو سورج موومنٹ میں ہے، چاند موومنٹ میں ہے، بڑی پرفیکٹ موومنٹ ہے، بڑا بیلنس اللہ تعالیٰ نے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کا معاملہ کیا ہوگا؟ سورج تو طلوع ہوگا مغرب سے اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، جیسے کہ ترجمے میں بات ہمارے سامنے آئی۔ اس دن انسان پوچھے گا، ہے کہیں فرار کی جگہ؟ قطعاً کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کے لیے، اور وہ دن ہوگا رب کی طرف ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ جس طرح کی طنز کے انداز میں سوال پوچھا گیا، بڑا سخت لہجہ اختیار فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت انداز میں جواب دیا گیا، اور روز قیامت برپا ہونے والی تباہی کی نقشہ کشی کر دی گئی ہے۔ ایک تو اس عالم پر قیامت کا برپا ہونا، اور یہ سارا زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جانا، یہ سولر سسٹم کا ختم ہو جانا، یہ اس وقت کی تباہی کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ اور اس دن جو ایک غافل انسان کی حسرت و بے بسی کا معاملہ ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ہے کوئی بچانے والا؟ ہے کہیں جائے پناہ؟ ہے کہ جہاں ہم چھپ سکیں؟ ہے کہ جہاں جا کر ہم بچ سکیں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی تمہارے لیے ٹھکانے کا معاملہ نہیں، کوئی جائے پناہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تجھے لوٹ کر رب کی طرف ہی جانا ہوگا، اور تیرے رب ہی کے پاس کیا ہوگا؟ ٹھکانے کا معاملہ ہوگا۔ ہم بھی غور کریں، کل کے بارے میں مانتے تو ہیں کہ ہاں قیامت ہے، یقین رکھتے ہیں،
یقین رکھتے ہیں اس بات کا؟ دل و جان سے مانتے ہیں؟ واقعتاً مانتے ہیں؟ یہ بہت اہم ایک سوال ہے جو میرے آپ کے ہم سب کے سامنے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی واقعتاً توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 13، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بتا دیا جائے گا اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تقدیم و تاخیر کے دو مفہوم، یہ الفاظ عربی کے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قدم و اخر، قدم سے تقدیم اور اخر سے تاخیر، تقدیم آگے کے اعتبار سے، تاخیر پیچھے کے اعتبار سے۔ اب یہ تقدیم اور تاخیر ترجمہ ہم نے کیا کہ جو عمل اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا انسان جان لے گا۔ اب یہ تقدیم اور تاخیر کے دو مفہوم آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، دنیاوی زندگی میں انسان نے کس چیز کو ترجیح دی اور کس چیز کو پس پشت ڈالا؟ کس کو ترجیح دی، کس کو پس پشت ڈالا؟ کس بات کو اوپر رکھا، کس کو نیچے رکھا؟ کس کو پریفرنس دی، کس کو نیچے رکھا؟ کس کو پرائرٹی دی، ترجیح دی، کس کو نیچے رکھا؟ یہ باتیں میں سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہ تو میری پرائرٹی لسٹ میں نمبر 1 پر ہے۔ ہمارے اسکیجول کے اندر، ہمارے روزمرہ کے اسکیجول کے اندر، اب گیجٹس پر ہم بنا لیتے ہیں، اسمارٹ فونز پر بنا لیتے ہیں، جی پرائرٹی نمبر 1، ٹاپ پرائرٹی، ہائی پرائرٹی، سبحان اللہ، لو پرائرٹی، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا اوپر کیا نیچے رکھا؟ کیا ترجیح میں تھی اوپر بات، کیا نیچے تھی؟ دنیا اوپر تھی، آخرت اوپر تھی؟ دنیا نیچے تھی، آخرت نیچے تھی؟ ہاں، دنیا کا مال اوپر تھا یا آخرت کی نعمتیں ترجیح کے اعتبار سے اوپر تھیں؟ تو کس چیز کو ترجیح دی اور کس چیز کو پس پشت ڈالا؟ ایک مفہوم تقدیم اور تاخیر کا۔ دوسرا مفہوم، انسان نے کیا عمل آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا؟ اصل پونجی تو اعمال کی ہے نا، نہ روپیہ جائے گا، نہ پیسہ، نہ سونا، نہ چاندی، نہ اسمارٹ فون، نہ اسمارٹ کارڈز، نہ کریڈٹ کارڈز، نہ ڈیبٹ کارڈز، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ اصل تو اعمال کی پونجی ہے۔ انسان کا عمل خواہ اچھا ہو یا برا، ایک طرف اللہ کے ہاں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اس کے اثرات دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ بندہ جو عمل کر رہا ہے، ایک تو اس کے اعمال اللہ کے جا کر محفوظ ہو گئے اور بعد میں اس کے اثرات بھی دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو عمل وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے اثرات پیچھے رہ گئے ہم ان کو لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو جو آگے بھیج چکے، جو اثرات پیچھے رہ گئے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو لکھتے ہیں، سب کچھ اللہ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو اعمال کیا ہیں جو آگے بھیجے اور اثرات کیا ہیں جو پیچھے چھوڑے، یہ سب ریکارڈ پر آئے گا۔ اقوال بھی پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے، نیتیں بھی پیش ہوں گی، اور پیچھے اثرات کیا تھی۔ اثرات سے مراد کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہم جانتے ہیں صدقہ جاریہ، ایک اور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا عمل صدقہ جاریہ اور برا عمل عذاب جاریہ کا باعث ہوتا ہے۔ اچھا عمل صدقہ جاریہ اور برا عمل عذاب جاریہ کا باعث ہوتا ہے۔ ماں باپ نمازی ہوں، اولاد دیکھ کر نماز ادا کرے گی، اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور اگر معاف کیجیے گا، ماں باپ اگر بد کلامی کرتے ہوں، بد نگاہی کرتے ہوں، برے معاملات کرتے ہوں، اور اولاد ان کو دیکھ کر یہ حرکتیں کرے، تو پھر یہ عذاب جاریہ کا معاملہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حدیث مبارک میں صدقہ جاریہ کے الفاظ بھی، اور علم کسی کو سکھایا اس کا اجر بھی ملے گا، نیک اولاد وہ صدقہ جاریہ۔ تو اسی طرح عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے۔ پہلا قتل کس نے کس کا کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، قابیل نے حابیل کا قتل پہلا قتل کیا تھا نا، ناحق۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت تک جتنی بھی ناحق قتل ہوں گے ان کا ایک حصہ قابل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ تو جیسے ہم صدقہ جاریہ کو جانتے ہیں، ایسے عذاب جاریہ کو بھی سمجھ لیں۔ اللہ ہمیں صدقہ جاریہ میں آگے بڑھائے اور عذاب جاریہ سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو تقدیم و تاخیر کی بات آئی تھی، کیا اوپر رکھا کیا نیچے، ایک مفہوم، کیا اعمال آگے بھیجے کیا اثرات پیچھے چھوڑے، دوسرا مفہوم، اعمال بھی محفوظ اور پیچھے اثرات بھی محفوظ، صدقہ جاریہ بھی محفوظ اور عذاب جاریہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ جاریہ اور نیک اعمال میں آگے بڑھائے اور گناہوں سے بچائے، اور گناہ جاریہ یا عذاب جاریہ کے معاملات سے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی 2 آیات سورہ قیامہ، آیات 14 اور 15، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو القی معاذیرہ،
اگرچہ معذرتیں کرتا رہے. کیا مطلب؟ انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے. آئیے تشریح کا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھیں. انسان کا باطن اس کے اعمال کی حقیقت سے واقف ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ خارج میں وہ اپنے برے عمل کی خوبصورت تعویل جسٹیفیکیشن کر کے اعتراض کرنے والوں کو خاموش کرا دے. انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے نا. دیکھیں ایک آدمی نے چوری کی تو چور ہے نا، لیکن ثابت نہیں ہو رہا اس کا جرم، اور چپ بھی رہتا ہے یا خاموش رہتا ہے، یہ جھوٹے بہانے بنا دیتا ہے. کہیں جرم ثابت نہیں ہوا، نہ گھر میں، نہ آفس میں، نہ عدالت میں. لیکن چور کو تو پتہ ہے نا چور ہے، لاکھ معذرتیں دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، لاکھ جھوٹی تعویلیں پیش کرے، لاکھ جسٹیفیکیشن دیتا رہے، اس کو تو پتہ ہے وہ چور ہے. ڈاکو کو تو پتہ ہے وہ ڈاکو ہے، چیٹر کو پتہ ہے وہ چیٹر ہے، جھوٹے کو تو پتہ ہے وہ جھوٹا ہے. تو اپنے آپ سے کہاں بچے گا انسان؟ اور ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمارا اللہ، ہمارا رب جانتا ہے. اللہ کے سامنے کوئی جسٹیفیکیشن کو تعویل چلے گی؟ نہیں. We can play with people, we cannot play with the creator. ہم بندوں کے ساتھ کھیل تماشے تو کر لیں گے، استغفر اللہ، اللہ کی عدالت میں تو کچھ نہیں چلے گا. لیکن انسان کو خود اپنے بارے میں پتہ ہے، چور کو، ڈاکو کو اور لٹیرے کو، جھوٹے کو پتہ ہے کہ وہ چور ہے، ڈاکو ہے، جھوٹا ہے. اللہ اکبر، کس قدر پیارا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہمارے اندر کی باتیں کھول کر ہمارے سامنے یہ کلام رکھ رہا ہے. اچھا، تو قرآن پاک بتاتا ہے ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آتا ہے قیامت کے دن اللہ نام عمل ہاتھ میں دے دے گا، فرمائے گا پڑھ لے اپنی کتاب کو، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. کیوں؟ تجھے اپنے بارے میں خود ہی سب کچھ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ القیامہ کی 15 آیات کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کیا. آج کا مطالعہ ہم یہاں روک رہے ہیں، اگلی نشست میں اگلی مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین اور ہماری موت کا یقین عطا فرمائے، اور ہماری موت کے آنے سے پہلے کل کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.